ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ این ڈی ایم سی اسٹیٹ آفیسر ایم خان کے قتل کیس میں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ایل جی نجیب جنگ پر آج سخت لفظی حملہ کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے کہا کہ وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ برسر اقتدار پارٹی نے کہا کہ وہ فوراً استعفیٰ دیں اور انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں عام آدمی پارٹی لیڈر رگھو چڈھا نے ایل جی پر الزام لگایا کہ وہ بی جے پی قائدین کرن سنگھ اور مہیش گیری کو بچا رہے ہیں۔ یہ دونوں رمیش ککر سے وابستہ ہیں جو قتل کیس کا اصل ملزم ہیں۔ ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ ایل جی نے ایم خان کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی تھی، چڈھا نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر بی جے پی ایجنٹ کی طرح کام کر رہے ہیں، انہیں فوری استعفیٰ دینا چاہیے، انہیں قتل کیس کے سلسلے میں گرفتار بھی کیا جانا چاہیے۔ عام آدمی پارٹی نے اس معاملے کی تفصیلی جانچ کا بھی مطالبہ کیا اور اپنا احتجاج درج کرایا کہ ایم خان قتل کیس میں ایل جی کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر ایک اور تنقید کرتے ہوئے شیو سینا نے کہا کہ یوگا کو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنانا ایک قابل قدر کوشش ہے، لیکن اس قدیم اور موروثی ورزش سے مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ شیو سینا نے وزیر اعظم مودی سے استفسار کیا کہ آیا نریندر مودی یوگا کرنے سے مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا؟ اس ورزش سے عوام افراط زر کے درد اور تکلیف سے راحت نہیں پا سکتے۔ نریندر مودی نے دنیا بھر کے 130 ملکوں کو یوگا کرانے کے لیے زمین پر لٹا دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یوگا کے نام پر ساری دنیا کو زمین پر لا دیا۔ اب مودی کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو بھی ہمیشہ کے لیے زمین پر لا کر ٹکا دیں، اور یہ صرف ہتھیاروں کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کو مستقل سہواسن کی ضرورت ہے، یوگا کا ایک آسن جس میں آدمی زمین پر پوری طرح چمٹ جاتا ہے۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا میں پارٹی نے وزیر اعظم کی عالمی یوم یوگا میں شرکت پر تنقید کی اور کہا کہ اس طرح زمین پر لیٹ جانے سے قیمتوں میں کمی نہیں آتی، عوام افراط زر سے چھٹکارا نہیں پاتے بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے برقی شرحوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ تلنگانہ الیکٹریسٹی بورڈ کے بموجب 1 جولائی سے برقی شرحوں میں 7.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ 100 یونٹس تک موجودہ چارجز برقرار رہیں گے، جبکہ 101 تا 200 یونٹ تک چارجز 3.5 سے بڑھا کر 4.5 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 201 تا 300 یونٹس تک برقی چارجز 6.5 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر 7 روپے 20 پیسے کر دیا گیا ہے۔ 401 یونٹ سے لے کر 800 یونٹس تک برقی چارجز 8.5 سے بڑھا کر 9 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں صارفین پر 1527 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ عائد ہوگا، جبکہ الیکٹریسٹی کمپنیوں کو 1600 کروڑ روپے کی زائد آمدنی ہوگی۔ حکومت تلنگانہ نے مرکز سے خواہش کی ہے کہ نئی دہلی میں آندھرا بھون کی موجودہ تمام اراضی تلنگانہ کو منتقل کی جائے، کیونکہ یہ جائیداد سابقہ حیدرآباد اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مرکزی وزارت داخلہ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اراضی منتقل کرنے کی خواہش کی اور آندھرا پردیش کو اس کی پابجائی کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو موسومہ اس مکتوب میں کہا کہ یہ اراضی تاریخی پس منظر کی حامل ہے، لہٰذا اے پی بھون کی تحویل میں موجود ساری اراضی کو حکومت تلنگانہ کے نام منتقل کیا جائے، کیونکہ یہ سابقہ حیدرآباد اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اے پی بھون اور تلنگانہ بھون جس اراضی پر واقع ہے وہ سابقہ آزادی سے پہلے نظام حکومت کی ملکیت تھی۔ تنخواہوں کے بقایا جات کی ادائیگی اور دیگر مطالبات پر تلنگانہ آر ٹی سی ملازمین 7 یونینوں نے آج ایک روزہ ہڑتال منظم کی، جس کی وجہ سے بس ڈپوز میں معمول کی سرگرمیاں متاثر رہی اور عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ریاستی حکومت تلنگانہ میں مقدس ماہ رمضان تقاریب منا رہی ہے اور اس مقصد کے تحت 26 جون کو مسلم بھائیوں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر سنیماٹوگرافی ٹی سرینواس یادو نے سیکریٹریٹ میں مساجد کمیٹی کے سربراہان کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے رمضان کے دوران انتظامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان تقاریب کے لیے 16 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جا رہی ہے، جن میں 12 کروڑ روپے کے ملبوسات 6 لاکھ افراد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ منتخبہ مساجد میں دعوت افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں 195 مساجد بشمول دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کی 100 مساجد میں دعوت افطار کا اہتمام ہوگا۔ دیگر ریاستوں کے برخلاف حکومت تلنگانہ مسلسل دوسرے سال بھی ان تقاریب کا اہتمام کر رہی ہے، جس کا سہرا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے احسان نگر میں کل رات دیر گئے پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ یلا ریڈی گورا، جے پرکاش نگر اور امبیڈکر بستی کے 500 مکانات کی تلاشی لی گئی اور 61 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس مہم میں 4 اے سی پی، 14 انسپکٹرز، 29 سب انسپکٹر، 300 کانسٹیبلز نے حصہ لیا۔ دستاویزات کے بغیر چلائی جانے والی 39 ٹو ویلرز کو ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی وینکٹیشور راؤ نے کہا کہ اس علاقے کے ہاسٹلز کی بھی تلاشی لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ حراست میں لیے گئے 61 مشتبہ افراد میں سے 22 دوسری ریاستیں کرناٹک، مہاراشٹر، اتر پردیش کے علاوہ بعض نیپال سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔ عید و تہواروں کی خریداری کے لیے بازاروں میں رہنے والے ہجوم کا پیشہ ور مجرم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے چوکنا رہتے ہوئے خود کو دھوکہ دہی سے بچانا معصوم تاجرین کی اپنی ذمہ داری ہے۔
पुरहुजूम बाजार जाली करंसी को बाजार में चलाने वालों के लिए बेहतरीन मुकामात होते हैं और साथ ही ऐसे बाजार जहां फुटपाथ व ठेला बंडी राह के कारोबार उरूज पर होते हैं, इन मुकामात पर जाली नोटों के चलन को आसान समझा जाता है। इसलिए माह रमजान मुबारक के दौरान बड़े ताजरीन के साथ साथ छोटे ताजरीन को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी बाज़ारों में करीब 400 करोड़ के जाली नोट मौजूद हैं, जिनमें 1000, 500 और 100 के नोट शामिल हैं। जाली नोट से छुटकारा हासिल करने के लिए की जाने वाली अब तक की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान इजाफा ही देखा जा रहा है। 2013-14 के दौरान 5 लाख जाली करेंसी नोट पकड़े गए थे और 2014-15 के रिकॉर्ड्स का जायजा लेने पर यह बात सामने आई है कि मुल्क में 6 लाख जाली करेंसी की निशानदेही की गई है। इसी तरह 2015-16 के दौरान 6,30,000 जाली करेंसी की निशानदेही हो पाई है, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान में जाली करेंसी को तेज़ी से बढ़ावा मिलता जा रहा है और इस पर काबू पाने के इक़दामात में मुताल्लिक़ा अहदेदार नाकाम होते जा रहे हैं। जालसाज जो जाली नोटों की तैयारी के जरिए मुल्क की माशियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अवाम को धोखाधड़ी का शिकार बनाते हुए इन्हें नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब बनने लगे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा है कि मुल्क में जाली करेंसी बांग्लादेश से पहुंचाई जाती है, जबकि इसकी तैयारी पाकिस्तान में होती है। आदत शुमार के मुताबिक हिंदुस्तानी बाज़ारों में फ़िलहाल 500 रुपये के नोटों के 1646 करोड़ रुपये गश्त कर रहे हैं और इसी तरह 100 रुपये के 1642 करोड़ रुपये गश्त कर रहे हैं। 10 के नोट की तफसीलात के मुताबिक बाजार में 3229 करोड़ रुपए के करेंसी नोट मौजूद है, लेकिन 10 रुपए के जाली नोट दिलचस्पी का सबब नहीं है। इब्तिदा में जालसाज सिर्फ बड़ी करेंसी पर तवज्जो मरकूज किया करते थे और 1000 या 500 के करेंसी नोट तैयार करते हुए बाजार में लाए जाते थे, लेकिन अब ये जालसाज 100 के नोट की तैयारी पर भी तवज्जो दे रहे हैं और 100 रुपए के जाली करेंसी नोट बाजार में लाए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की तकसीम का अहकाम जारी करते हुए 2 नए कमिश्नरेट के क़याम का ऐलान किया। बढ़ती हुई आबादी और जराइम की शरह में इजाफे के सबब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने हुकूमत से साइबराबाद कमिश्नरेट की तकसीम करते हुए 2 नए कमिश्नरेट कायम करने की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर हुकूमत ने आज अहकाम जारी किए। साइबराबाद ईस्ट और साइबराबाद वेस्ट कमिश्नरेट कायम किए जा रहे हैं, जिसमें ज़िला महबूबनगर, ज़िला नलगुंडे के बाद इलाकों को नए कमिश्नरेट में शामिल किया गया है। नए कमिश्नरेट के क़याम के लिए 346 इजाफी पुलिस अमला, 135 मिनिस्ट्रियल स्टाफ, 2000 होमगार्ड्स और 41 आउटसोर्सिंग जायदादों की मंजूरी दी गई है। साइबराबाद कमिश्नरेट ईस्ट में भोंगीर, मलकाजगिरी और एलबी नगर जोन्स रहेंगे, जिनमें भोंगीर, चोटुप्पल, मलकाजगिरी, कुशाईगुड़ा, वनस्थलीपुरम, एसबी नगर और इब्राहिमपट्टनम डिवीजन्स रहेंगे। और इस कमिश्नरेट हुदूद में 3 CCS पुलिस स्टेशन भी कायम किए जा रहे हैं, जबकि 1 ख़वातीन का पुलिस स्टेशन भी रहेगा। साइबराबाद कमिश्नरेट वेस्ट में बालानगर, माधापुर और शमशाबाद जोन कायम किए जा रहे हैं, जिनमें बालानगर, पहाड़ी शरीफ, माधापुर, कोकटपल्ली, मियाँपुर, शमशाबाद, राजेंद्र नगर और शादनगर डिवीजन्स कायम किए जा रहे हैं और 3 CCS पुलिस स्टेशन भी रहेंगे, जबकि 1 खुसूसी ख़वातीन का पुलिस स्टेशन और IT का रेडर कायम किया जाएगा। नए कमिश्नरेट के कमिश्नर पुलिस का अनकरीब तकर्रुर किया जाएगा, जिसमें साइबराबाद वेस्ट की कमिश्नरेट हैसियत से सीनियर पुलिस अहदेदार B नवीन चंद का तकर्रुर अमल में लाए जाने की उम्मीद है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।